طرف چل دی اور سانجھی دیوار میں جو چھوٹا سا دروازہ تھا اپنی طرف سے مقفل کر دیا۔ آمنہ ہونک بنی یہ سب دیکھے جا رہی تھی۔ حواس بحال ہوئے تو اس نے بھی جواباً بے نقص سنا ڈالی۔ آمنہ مریم کی جاندار اداکاری نے کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا۔ حنا سمجھی کہ سچ مچ ان دونوں گھروں کے درمیان انبن ہو گئی۔ شام ہوتے ہی وہ گھر سے نکلی اور مریم کے دروازے کے سامنے جا پہنچی۔ چاچی، مجھے اماں کا رویہ تمہارے ساتھ بہت حد امیز لگتا تھا۔ شکر ہے آج تمہاری عزت نفس جاگی۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے یہ قدم بروقت اٹھا لیا، ورنہ تمہاری طرح تمہاری بیٹی کو بھی اس نے اپنے رخ میں لے لینا تھا۔ بہت شاطر عورت ہے، مجھ پر بھی رعب جمانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، مگر میں شہر کی پڑھی لکھی لڑکی کہاں اس کے ہاتھ آنے والی ہوں۔ حنا نے فخریہ انداز میں کہا۔ مجھ پر ساری زندگی حکمرانی کی اس عورت نے، لیکن اب نہیں، میں اپنی اولاد کو اس کی چاکری نہیں کرنے دوں گی۔ مریم نے بھی جان بوجھ کر ایسی کڑوی کسیلی باتیں کی۔ اچھا چاچی، اب میں چلتی ہوں۔ گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ میں یہاں آئی تھی تو خواہ مخواہ تماشا لگے گا۔ حنا نے پاس بیٹھی اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور واپسی کی راہ لی۔ 2 دن بعد وہ پھر مریم کی طرف چلی آئی اور گھر والوں کی برائیاں کرنے لگی۔ مریم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے شاہد کو صحیح طرح تلاش کرنے کی کوشش کی بھی ہے یا نہیں۔ تم اپنے بھائیوں سے کہو کہ اسے تلاش کریں، اللہ پاک اس کی خیر کرے، وہ صحیح سلامت گھر آ جائے، اللہ تمہارا سہاگ سلامت رکھے۔ مریم نے کہا تو اس نے معصوم سی صورت بنا لی اور بولی، میرے بھائی تو اس دن سے ایک لمحہ بھی چین سے نہیں بیٹھے، بہت ہاتھ پیر مار رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ جلد پتہ چل جائے گا۔ بس چاچی آپ دعا کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مریم ساری رپورٹ ساتھ ساتھ آگے پہنچا رہی تھی۔ حنا اپنے گھر پہنچی تو آمنہ نے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم جب جانتی ہو کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو وہاں کیوں گئی؟ حنا نے جواباً اسے دل کھول کر سنا ڈالی، اپنا بیگ لیا، بچی اٹھائی اور ماں کی طرف چلی گئی۔ وہ تو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی۔ شفیق ملک نے اپنے 2 بندے اس کی ماں کے گھر کی جاسوسی پر لگا دیے۔ پتہ چلا کہ بہت سے مشکوک لوگوں کا وہاں آنا جانا ہے۔ حنا پر شک یقین میں بدل چکا تھا۔ شاہد کی گمشدگی میں وہی لوگ ملوث تھے۔ ایک دن شام کے اندھیرے میں وہ اپنے مخصوص انداز میں چادر میں لپٹی مریم کے گھر آئی۔ پہلے تو اسے حیرت ہوئی، لیکن سمجھ گئی کہ ضرور کچھ نئی خبر ہے۔ چاچی، میری امی نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ شاہد کا شاید کچھ سراغ لگا ہے، اس نے دروازے پر کھڑے کھڑے ہی کہا۔ اچھا، کہاں ہے وہ، کیسا ہے؟ مریم نے بے تابی سے پوچھا۔ چاچی، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں، امی ہی آپ کو تفصیل بتائیں گی، آپ ابھی میرے ساتھ چلو۔
اس نے اصرار کیا، نہیں ابھی میں نہیں جا سکتی، روزینہ گھر پر اکیلی ہے، ایسا کرو کل آ جانا۔ مریم کو بروقت یہی بہانہ سوجھا، وہ مشورہ کیے بغیر ہرگز نہیں جا سکتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں کل اسی وقت آؤں گی، تم تیار رہنا چاچی، وہ تاکید کر کے چلی گئی۔ مریم نے جھٹ سب کو اطلاع دی، رات گئے تک میٹنگ ہوتی رہی۔ فیصلہ ہوا کہ مریم کو جانا چاہیے، اس کے بغیر شاہد تک پہنچنا ناممکن ہے۔ مریم نے اپنے خوف کا اظہار کیا تو تسلی دی گئی کہ ان کے گھر کے باہر پولیس کا خاص پہرا ہے، وہ لوگ اس کا بال بھی واقع نہیں کر سکتے۔ ان باتوں سے اسے کچھ حوصلہ ہوا اور اس نے جانے کے لیے رضامندی دے دی۔ اگلے روز مقرر وقت پر حنا اسے لینے آ گئی۔ وہ بڑی سی چادر لیے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، واقی ٹاکی اس نے چادر میں چھپا رہا تھا۔ پیدل 10 منٹ کی مسافت پر اس کی ماں کا گھر تھا۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے گھر تک پہنچ گئیں۔ گھر کے باہر کالے رنگ کی لینڈ کروزر کھڑی تھی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر مقررہ صحیح صورت کا مرد برجمان تھا۔ گھر کے اندر سے 3 کوی جیسا مرد، جن کی صورتیں حد سے زیادہ کرخت تھیں، برآمد ہوئے۔ مریم پہلے تو انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ حنا نے اس کا ہاتھ تھام کر گویا تسلی دی۔ وہ سیدھا گاڑی کی طرف بڑھ گئے اور یہ دونوں گھر میں داخل ہو گئیں۔ مریم کا دل لرز رہا تھا، جانے گھر کے اندر کون کون ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ حنا اسے صحن عبور کرنے کے بعد پچھلے کمرے میں لے گئی، جہاں اس کی ماں موجود تھی۔ مریم کو دیکھ کر وہ گرم جوشی سے استقبال کرنے کو کھڑی ہو گئی اور حنا کو کچھ کھانے پینے کے لیے لانے کا کہا، تو مریم نے جھٹ سے انکار کر دیا کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے، جو بات کرنی ہے جلدی کی جائے۔ یہ جو بندے ابھی ابھی اندر سے نکل کر گئے ہیں، یہ شاہد کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ شاہد کا سراغ ملا ہے، لیکن ایک مشکل پیش آ گئی ہے۔ اس نے پریشانی کے عالم میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلیاں مروڑنی شروع کر دیں۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ شاہد تو ٹھیک ہے نا؟ مریم کا دل زور سے دھڑکا۔ ہاں ہاں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ 4 لاکھ مانگ رہے ہیں اور ہمارے لیے اتنی رقم کا فوری انتظام ناممکن ہے۔ آپ اس کے باپ سے بات کرو، وہ اپنے بیٹے کے لیے پیسوں کا جلد از جلد بندوبست کرے۔ لیکن میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ حنا اچھی طرح جانتی ہے کہ میری ان لوگوں کے ساتھ انبن ہے۔ مریم نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ آپ اپنے شوہر یا کسی بچے کے ہاتھ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ عورت منت سماج کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں۔ مریم وہاں سے فوراً نکل جانا چاہتی تھی، سو فوراً حامی بھر لی۔ حنا رات کے اندھیرے میں اسے واپس گھر تک چھوڑنے آئی۔ ایک بار پھر میٹنگ بلائی گئی۔ واقی ٹاکی کے ذریعے ساری گفتگو تو وہ سن چکے تھے۔ نیا عمل تیار کیا گیا، پیسوں کا بندوبست کیا گیا۔ حنا چند روز کے بعد پھر چلی آئی۔ مریم نے کہہ دیا کہ پیسوں کا بندوبست
ہم نے خود ہی کر لیا ہے۔ شاہد کے باپ سے کچھ نہیں کہا۔ اب بتا دو کہ رقم کب اور کہاں پہنچانی ہے۔ حنا جلد رابطہ کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اگلے روز جگہ مقرر کر لی گئی۔ رات 8 بجے جاوید ملک طے شدہ جگہ پر پہنچ گیا۔ پولیس خفیہ طور پر ساتھ ساتھ ہی رہی تھی۔ پولیس کا اشارہ ملتے ہی وہ اپنی سواری سے اترا، بیگ کندھے پر ڈالا، اندھیرے میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا پل کی نچلی جانب بڑھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اپنے کانوں تک پہنچ رہی تھی کہ اندھیرے میں 3 سائے دکھائی دیے۔ قریب ہی ایک لینڈ کروزر بھی کھڑی تھی۔ اس کے قدموں کی رفتار قدرے کمزور پڑ گئی۔ محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ان میں سے ایک بندے نے آگے بڑھ کر زوردار آواز میں پوچھا، جاوید ملک؟ جاوید ملک نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اگلے لمحے اس نے عمر کے کندھے سے لٹکا بیگ اچک کر اس پر پستول تان لیا۔ شاہد کہاں ہے؟ جاوید ملک نے تیز لہجے میں پوچھا۔ مل جائے گا وہ بھی۔ اس شخص نے جاوید ملک کو دھکا دیا اور تینوں تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ پولیس کافی ہوشیاری دکھاتے ہوئے گاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ چکی تھی۔ ان کے قریب آتے ہی انہیں قابو کر لیا گیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ انہیں جوابی کارروائی کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ گاڑی میں حنا کے 2 بھائی بھی موجود تھے۔ انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مزید کارروائی بھی برق رفتاری سے ہوئی۔ ان کے گھر چھاپا مار کر اس کے تیسرے بھائی، ماں باپ اور حنا کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ لوگ اعتراف جرم بھی کر چکے تھے۔ سبھی کے بیان کم و بیش ایک سے تھے، سو شک کی گنجائش نہ تھی۔ انہوں نے جو بیان ریکارڈ کروائے اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ تینوں بیٹوں اور ان کی ماں کی ملی بھگت تھی۔ باپ ان کی کرتوتوں سے بے خبر تھا۔ تینوں بھائی اپنی اکلوتی بہن کی شادی سے ناخوش تھے۔ انہیں شاہد ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ شادی تو انہوں نے بہن کی دھمکیوں کے ڈر سے کر دی، لیکن پہلے دن ہی قسم کھا لی کہ حنا کو چنے چبوا دیں گے۔ شادی کے بعد حنا جلد ہی بیزار سی ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہد ہر جائز و ناجائز معاملے میں اس کا ساتھ دے، اس کے کہنے پر ماں باپ کی بے عزتی کرے، جبکہ شاہد کی تربیت ایسے نہ ہوئی تھی۔ وہ احسن طریقے سے معاملات سنبھالنے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ جب حنا کے بھائیوں نے دیکھا کہ ہماری بہن خوش نہیں ہے تو انہیں لگا کہ اپنے بدلے لینے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے حنا کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے پلان کا حصہ بنا لیا، لیکن اسے صرف یہی کہا کہ ہم شاہد کو ڈرا دھمکا کر چھوڑ دیں گے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ علی کے قتل کا کیس عدالت میں چل رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آج آخری پیشی ہے، جانے عدالت کیا فیصلہ سنائے۔ وہ شاہد کی رہائی کسی طور برداشت نہیں کر سکتے تھے، سو انہوں نے اسے اغوا کر کے شہر سے باہر ایک خفیہ ڈیرے پر لے گئے، جہاں اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا گیا۔ سب سے پہلے اس کی آنکھیں یہ کہتے ہوئے نوچ ڈالی گئی کہ ان آنکھوں سے دیکھتا تھا نا ہماری بہن کو، آج کے بعد کسی کو بھی نہ دیکھ پائے گا۔ اس کی انگلیوں کے ناخن کھینچ دیے گئے،
کہ ان ہاتھوں سے تو ہماری بہن کو چھوتا رہا ہے نا، چھونے کی سزا، یہ لہو لہان انگلیاں، جب جب درد کی ٹھیس اٹھے گی تجھے ہمارا درد یاد آئے گا۔ جب وہ ہر ناخن اترنے کی تکلیف پر تڑپتا تو زور زور سے کہکے لگائے جاتے کہ آج کلیجے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے، 1 سال ہم نے انگاروں پر کاٹا ہے۔ اس کی زبان بھی کاٹ دی گئی کہ اس منحوس زبان سے تو ہماری بہن کا نام لیتا رہا ہے، آج کے بعد کچھ بھی نہ بول پائے گا۔ اسے 10 روز تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ وہ منتیں کرتا تھا، ان کے قدموں میں گر کر گڑ گڑاتا تھا کہ اسے جان سے مار دیا جائے، مگر وہ اسے اذیتیں دیتے رہے۔ وہ بھی ایسا سخت جان تھا کہ اذیتیں سہتے سہتے حواس کھو بیٹھتا تھا، مگر موت نہ آئی۔ یہاں تک وہ لوگ بھی اس سے بیزار ہو گئے۔ یار اس کمینے نے ایسے نہیں مرنا، جانے کس مٹی کا بنا ہے، گولی مار کام تمام کر۔ بڑے بھائی نے پستول نکال کر اس کے دل میں پہ در پہ 3-4 گولیاں اتار ڈالیں۔ رات کے کسی پہر اس کی لاش کو دوسرے شہر لے جا کر نہر میں بہا دیا گیا۔ غلام مصطفیٰ نے یہ سب سنا تو وہیں ڈھیر ہو گئے۔ عارف ملک کو بھی غشی کے دورے پڑنے لگے۔ جاوید ملک اور قاسم نے انہیں بمشکل سنبھالا۔ پورا ہفتہ ہسپتال رہنے کے بعد وہ دادا اپنے شاہد کے پاس چلے گئے۔ عارف ملک کی طبیعت بظاہر تو سنبھل چکی تھی، لیکن وہ اندر سے مر چکا تھا۔ پولیس نے بتائی گئی نہر پر جا کر پوچھ گچھ کی، قریبی تھانے میں رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ چند روز پہلے یہاں سے ایک لاش ملی تھی جس کی حالت ہُبہُ ویسی ہی تھی جیسا مجرموں سے پتہ چلا۔ اخبار میں اشتہار دیا گیا لیکن وارثوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا، سو اس لاش کو لاوارث قرار دے کر قریبی قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا۔ اب اس کی قبر کشائی کی گئی اور شاہد کی لاش اپنے گاؤں لائی گئی۔ دونوں دادا پوتا یہاں ایک دوسرے کے پہلو میں دفن ہوئے۔ تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ وہ لوگ ایک نہیں 2 لوگوں کے قاتل تھے۔ علی بھی انہی کی سازش کی بھیٹ چڑھ گیا۔ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ شاہد اور علی کا جھگڑا ہوا ہے، تو انہوں نے شاہد کو پھنسانے کے لیے علی کے گھر یہ پیغام بھیجا کہ علی کو شاہد بلا رہا ہے اور اس کے آنے پر اسے قتل کر کے شاہد کے گھر کے قریب ہی پھینک دیا گیا۔ گھر کے 2 نفوس کے چلے جانے سے حویلی میں سو گواری نے مستقل ڈیرے ڈال لیے۔ خوشیاں روٹھ گئیں، فضا میں سسکیاں گونجنے لگیں۔ آمنہ انہیں جھولی اٹھا اٹھا کر بددعائیں دیتی، روتی بلکتی رہتی۔ حنا کا پورا خاندان جیل میں تھا، ان کے ہاتھ قانون سے بھی لمبے تھے۔ جلد ہی وہ لوگ تمام تر ثبوت ہونے کے باوجود باعزت بری ہو گئے۔ جب دنیا کی عدالت سے انصاف نہ ملے تو آسمان والے کی عدالت کھل جاتی ہے۔ یہ دنیا والے ناانصافی کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑا منصف آسمان پر بیٹھا سب دیکھ رہا ہے۔ اس کی عدالت کی پکڑ سے بچ جانے والے رب کی پکڑ سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ باعزت بری ہو جانے پر جشن منانے کا فیصلہ ہوا۔ حنا ناراض تھی کہ اسے مکمل منصوبے سے آگاہ کیوں نہ کیا گیا تھا۔ شاہد کی محبت اس کے دل کو بے چین کرتی، مگر بھائیوں اور ماں نے جیسے تیسے اسے بہلا پھسلا لیا تو وہ مان گئی۔
کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ حنا کا باپ ایک شریف انسان تھا۔ اس نے بیوی کو طلاق دے کر اپنے راستے جدا کر لیے اور کہیں غائب ہو گیا۔ حنا کی ماں نے اس جاوید ملک میں ملنے والی طلاق کے غم کو دل سے لگا لیا۔ بیٹوں نے بہت سمجھایا اور خوش رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اس غم میں گھلتی چلی جا رہی تھی۔ اسی دوران حنا کی دوسری شادی کے لیے تگوت شروع ہو گئی۔ شاہد کے گھر والے یہ کہہ کر اپنی پوتی سے دستبردار ہو گئے کہ بیٹی یقیناً ماں پر جائے گی۔ ناگن ماں کے ڈسے ہوئے لوگ اپنا خون ہونے کا باوجود اس کی بیٹی سے بھی خوفزدہ تھے۔ بیٹی کے ساتھ حنا کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ سو فیصلہ ہوا کہ حنا کی بیٹی ماں سنبھال لے گی۔ حنا کی شادی ہو گئی۔ خدا کا کرنا کہ شادی کے بعد اس کے شوہر کا کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہو گیا اور رفتہ رفتہ سب ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ ان حالات کا ذمہ دار حنا کو ٹھہراتا اور جب غصہ آتا تو اسے روئی کی مانند ڈھونک کر رکھ دیتا۔ ماں اور بھائی کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اسے واپس آ جانے کو کہا۔ ایک بھائی غصے میں پھنکارتا ہوا اس کے شوہر سے دو دو ہاتھ کرنے اور اپنی بہن کو واپس گھر لانے کے لیے نکلا۔ دوسرا بھی اسی کے ساتھ ہو لیا۔ تیز رفتاری اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک بھائی موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا اور دوسرے کے سر پر ایسی چوٹ آئی کہ وہ کوما میں چلا گیا۔ ڈاکٹر اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر تھے۔ حنا کو جب بھی موقع ملتا وہ شاہد کی قبر پر چلی جاتی، اس سے رو رو کر معافی مانگتی۔ وہ 3 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی اور شوہر جب دل چاہتا اسے زدوکوب کرتا کہ بیٹا کیوں پیدا نہیں کرتی۔ دوسری طرف اس کی ماں ہر وقت اپنے بیٹوں کے لیے روتی، تڑپتی رہتی۔ رب ایک ایک آنسو کا حساب لینے والا ہے، مکافات عمل کا پہیہ یوں ہی ہر زیادتی ناحق ظلم کا بدلہ لے لیتا ہے۔ سو حنا کے خاندان کو بھی اپنے کیے کا پورا خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔